تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ ہیں بستیاں کہ جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان تمام بستیوں کے پاس ہمارے پیغمبر آئے تھے روشن دلیلوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ، اور نہ ہوا یہ کہ ایمان لاتے اس پر جس کو جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ اگلے لوگوں کی تباہی سے عبرت حاصل کر کے یہاں پہ لوگ عبرت حاصل کرتے، وہی چند ایک لوگ ایمان لے کر آئے، اکثریت نے پھر بھی گمراہی کا راستہ اختیار کیا. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اور اس طریقے سے اللہ تعالی انکار کرنے والوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. کافر کا مطلب انکار کرنے والا راہ حق سے. لیکن اب ان ساری باتوں کو آپ نے جوڑنا ہے. قرآن ایک پورا مقدمہ ہے. قرآن میں آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ ہر ایک چیز کے بعد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی. اس کا بلیم اللہ کو نہیں دیا جا سکتا کہ چونکہ اللہ نے مہر لگائی ہوئی تھی تو اس لیے لوگوں نے اگلے انبیاء کی بستیوں کے ہلاک ہونے سے عبرت حاصل نہیں کی. ایسا نہیں ہے. اللہ کی مہر واجب ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ دل کرتا ہے مہر لگاتا جاتا ہے، جس پہ اس کی چاہت آئے مہر لگا دیتا ہے. نہیں، کچھ لوگ کام ایسا کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن جو سٹیمپ والا سسٹم ہے وہ ایپلیکیبل ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل لاز رکھے ہوئے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کے کچھ مورل لاز بھی ہیں. دنیا میں فزیکل لاز کیا ہے کہ اب جو لوگ امیونٹی پاور جن کی کم ہے، اگر وہ سخت سردیوں میں ننگے پاؤں پھریں گے تو ٹھنڈ لگ جائے گی. آپ چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں، عموماً جو لوگ ایک سیولائزڈ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ان کی امیونٹی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے، ونریبل ہوتے ہیں. تو ان بچوں کو آپ دیکھیں، ایک دن وہ ٹوپی پہن کے نہ جائیں سردیوں میں، اور موٹر بائک پہ آپ نے ان کو ٹینکی پہ بٹھایا ہوا ہو، شام کو نزلہ زکام شروع، ٹھنڈ لگ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن رول ہے. دنیا میں جس طرح فزیکل لاز ہے اس طرح روحانی لاز بھی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 میں بیان کیا ہے، جو میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی تھی کہ اتنے بڑے بڑے علماء حق بات کیوں نہیں قبول کرتے. اس کا پھر کلپ بھی ہم نے ایک اپلوڈ کیا تھا. قرآن کی تعریف کرنے والا ایک بریلوی مفتی، وہ اسی کانٹیکسٹ میں نے بیان کیا تھا کہ یہ لوگ قرآن کی آیات آدھی لکھ کے اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. وہ جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا گیئر الٹا لگ جاتا ہے. جب گیئر الٹا لگ جاتا ہے تو پھر یہ حق بات سے اناد کرتے ہیں اور باطل بات کو قبول کرتے ہیں، اور اپنے زوم میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہی کچھ مذہبی پیشوا کرتے ہیں اور یہی کفار کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتا ہے حق بات سے، بالکل ویسے ہی جیسا کہ جب پہلی دفعہ ان پر حق کھل گیا تھا تو انہوں نے حق سے اناد کیا تھا. یہ آیت میں نے اتنی دفعہ، میرا خیال ہے قرآن حکیم میں سورۃ الانعام کی جو یہ آیت ہے، جو پارہ نمبر 7 کی آخری آیت ہے 110، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو، ان کی عقل کو اور ان کی آنکھوں کو اس بات سے کہ وہ حق قبول نہ کریں، جس طرح کے کما لم یؤمنوا به اول مرہ، کہ جب یہ بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے پہلی دفعہ جب ان پر حق کھل گیا تھا تو اللہ کی طرف سے ان پر مہر لگ گئی. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور پھر ہم انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں ان کی گمراہی میں کہ یہ بھٹکتے پھریں. اور پھر وہ گمراہی کا لیول کیا ہے؟ توبہ توبہ توبہ. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اب اگر ان کے اوپر فرشتے بھی نازل ہو جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم تو مر کے عذاب میں ہیں، تم لوگ جو ہے نا اپنی آخرت ٹھیک کر لو. میرا خیال ہے اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر مہر لگا دی ہو نا، اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر وہ کیا کریں گے؟ اگر
ابو لہب جو ہے وہ قبر سے نکل کے اپنی اولاد کو کہے کہ میں عذاب میں ہوں، تو عقل کا تو تقاضا یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں، سورۃ الحجر میں دیا ہے کہ جب ہم آسمان سے ان کے سامنے کوئی فرشتہ نازل کریں نا، اور کتاب وہ آسمان سے لے کر نازل ہو، تو اس کا جواب یہ دیں کہ ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا اس نے، یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے، یہ ہوگا۔ یعنی اگر ابو لہب قبر سے نکل کے اپنے ماننے والوں کو کہے گا نا کہ میں نے آخرت دیکھ لی ہے، تو جس کے دل کے اوپر اللہ نے مہر لگائی ہوئی ہے نا، وہ کہے گا نہیں اے ساڈے ابا جی نے یہ ساڈے تے جادو کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اس کو بیلنس تو کرنا ہے نا، کوئی نہ کوئی ایسا سے، اور وہ اللہ نے بتا دیا کہ کیا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی خواہش کے اوپر فرشتے کو پیغمبر بناتے ہیں نا، ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر ہوتا، اب چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی خواہش کے اوپر فرشتوں میں سے پیغمبر بنا بھی دیتے نا، تو پھر یہ کسی اور دھوکے میں مبتلا ہو جاتے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا، وہ کہتا ہے یہ تو فرشتہ ہے، اسے کیا پتا کہ جب بھوک لگے تو کیا تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، اسے تو پسینہ آتا ہی نہیں ہے، اسے تو نیند آتی ہی نہیں ہے، یہ میرے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہانہ بھی تو تھا نا تیار۔ تو اس بہانے سے تو بہتر یہ ہے کہ ایک انسان کو پیغمبر بنایا جائے، اور وہ جو دوسری باتیں کرتے ہیں نا کہ اس پہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، اس بہانے کو اوور کم کر لیا کرے۔ وہی بات پنجابی والی کہ آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں ہے، بہانہ تو کوئی نہ کوئی بنا لیتے ہیں۔ یعنی اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی کام کرے نا، بہانے بنانے والے اس میں بھی بہانے نکال لیتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز واضح ثبوت ہے، یہ ایک ایگزامپل کہ حق بات اگر اللہ بھی بیان کرے تب بھی انکار کرنے والوں کے پاس بے شمار بہانے موجود ہیں، جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ دل بے ایمان تے اجتا ٹھہر، کہ اگر دل بے ایمانی پہ اترا ہوا ہو تو لیم ایکسکیوزز اور بہانے اور جھوٹے دلائل بے شمار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے بات ماننی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کی اس مکاری کو تسلیم کر رہا ہے کہ انسان اتنا مکار ہے کہ اگر اس نے میری بات بھی نہیں ماننی ہوگی نا تو اس کے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ سرکار اگر اللہ کی بات کے اگینسٹ اتنے سارے بہانے لوگوں کے پاس موجود ہیں بھاگنے کے، ایسی تو شاہی کوئی نہیں۔ اس لیے پھر نبی کو بھی کہا گیا کہ وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہنچا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد میں یہاں تک فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو اس طرح کی کتاب بناتے ہیں نا کہ قرآن پڑھنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے، تب بھی لوگ ایمان نہ لے کے آتے ہیں۔ ہاں جی، کیا کہتے ہیں، ہماری نظر بندی ہو گئی ہے۔ وہ ایک بہانہ تو ہر جگہ موجود ہے نا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پہ اگر فرشتے بھی نازل ہو جائیں، مردے ان سے نکل کے کلام کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، یعنی قیامت بھی قائم ہو جائے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں اگر اللہ ہی چاہے کہ زبردستی کسی کو ایمان دے دے کہ وہ اپنا فتویٰ واپس لے لے، جو مور لگائی ہے وہ اٹھا لے، یا پیغمبر کی دعا قبول ہو جائے، جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری ماں بہت گالیاں دیتی تھی نبی علیہ السلام کو، ایک دن میں بڑا تنگ آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں کسی طریقے سے یہ ایمان لے آئے۔ بس کوئی قبولیت کا وقت تھا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی، اور جب گھر پہنچا تو میری ماں نے کہا کہ باہر رو، میں غسل کر رہی ہوں اور مجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤ، میں اسلام قبول کروں۔ اب یہ وہ چیز ہے جو ایک سمجھ لیں دھونس اور زبردستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان دے دیا، یعنی اس سے مور اٹھا لی۔ ادروائز اس طرح کے کیسز بڑے کم ہوتے ہیں، جیسا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کیا اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام، یعنی ابو جہل اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی دولت دے دے۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی دونوں کیوں نہیں حضور نے مانگ لیے؟ اس لیے کہ اللہ نے آفر یہ دی تھی کہ ایک دے دوں گا تیری دعا کے اوپر،
ویسے تو ایک بھی نہیں تھا ملنا، لیکن جب حضور علیہ السلام نے دعا کی تو پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایک دے دوں گا. تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اچھا اگر تو نے ایک دینا ہے تو مجھے اتنی چوائس دے دے کہ میں 2 بندے چوز کر لوں جو ڈومیننٹ ہوں. ویسے تو ان سے بھی زیادہ ڈومیننٹ ایک اور بندہ تھا، وہ ویسے ہی اللہ نے حضور کی جھولی میں ڈال دیا، حمزہ ابن عبد المطلب، کیونکہ یہ وہ طاقتور لوگ تھے کہ نبی علیہ السلام دنیاوی طور پہ چاہتے تھے کہ یہ ڈومیننٹ لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہوں، تو ایٹ لیسٹ جو کمزور ہمارے پسا ہوا طبقہ ہے اہل ایمان کا، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے. تو حضرت حمزہ تو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، تو پھر حضور نے حضرت حمزہ کے بعد جو 2 بندے تھے جن میں سے کوئی ایک حضور مانگنا چاہ رہے تھے، تو پھر آپ نے 2 کی دعا کی کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے نا مجھے عطا فرما دے، اور وہ پھر قرہ جو ہے حضرت عمر فاروق کے نام نکلا ہے، ورنہ آج ابو جہل بھی جو ہے وہ بھی رضی اللہ عنہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک معاملہ الگ ہے، یہ اللہ نے کہا الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے نا پھر وہ وقتی طور پہ کسی سے مور اٹھا لے، یہ ایک الگ بات ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ جہالت کا شکار رہتے ہیں، کم فہمی کا شکار رہتے ہیں اس حوالے سے. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. آمین.